قولوا للناس حسنا آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز و مکرم سامعین، کروڑا بار شکر ہے اس پروردگار عالم کا کہ جس نے آج کی صبح میں پھر سے زندگی عطا فرمائی اور ہمیں یہ سعادت اور توفیق دی کہ ہم اپنے پروردگار کے ہاں آ کر سجدہ ریز ہوئے۔ ہر انسان کی ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ آرام اور سکون حاصل کر لے، حتی الامکان یہی کوشش ہے انسان کی۔ صبح شام جو بھی جہاں کہیں آ رہا ہے، اٹھ رہا ہے، بیٹھ رہا ہے، لین دین، معاملات، تعلقات جو بھی ہے، ہر انسان آرام اور سکون حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی مشن نہیں ہے کسی کا بھی۔ ہر انسان کی ہر حرکات و سکنات کا بنیادی مقصد آرام اور سکون حاصل کرنا ہے، اور یہ دو لفظ ہیں، آرام الگ، سکون الگ، اور ان دونوں کا الگ الگ تعلق ہے، ایک چیز نہیں، یہ یاد رکھیے۔ آرام کا تعلق انسان کے جسم سے ہے، سکون کا تعلق انسان کی روح سے ہے، حقیقت انسانیت سے ہے، اور یہ مختلف انداز میں آرام اور سکون حاصل ہوتے ہیں۔ آرام انسان کے جسم سے تعلق رکھتا ہے، مثال کے طور پہ اچھا خاصا کھانا پینا، اچھی خاصی رہائش، اچھا خاصا ماحول ملنا، عزت ملنا، وقار ملنا، عیش و عشرت، اچھی خاصی گاڑیاں، پروٹوکول، یہ جتنا بھی معاملات ظاہری نظر آ رہے ہیں نا، ان کا تعلق آرام سے ہے، کیونکہ ان کا تعلق جسم کے ساتھ ہے۔ یہ جسم کو ہی آرام دے رہے ہیں یہ تمام اشیاء، تمام معاملات۔ اور ایک ہے سکون۔ سکون کا تعلق انسان کی روح سے ہے، انسان کے قلب سے ہے، انسان کی دل سے ہے، حقیقت انسانیت سے ہے، اس کا جسم سے کوئی تعلق نہیں۔ سکون کا یاد رکھیں۔ سکون کس طرح آتا ہے؟ سکون آتا ہے کہ نیکی کرنے سے، اچھائی کرنے سے، بھلائی کرنے سے۔ اب ہم ظاہراً دیکھیں، نماز پڑھنے کے لیے ہے، نماز میں آرام نہیں ہے، سکون ہے۔ آرام کا تعلق تو جسم کے ساتھ تھا، یہ تو آرام کے متضاد ہے۔ ہم تو سوئے رہتے تو جسم آرام میں تھا، ہم اٹھے، بستر چھوڑا، وضو کیا، مسجد کی طرف آئے، اپنا سو کر اٹھے، تھکاوٹ محسوس ہو رہی تھی، دل نہیں کر رہا تھا آنے کو، تو یہ آرام کے متضاد ہے، لیکن اس میں سکون ہے۔ اب نماز پڑھ لی، جسم تو جو کہتا رہا، جسم نے پوری کوشش کی کہ تو سویا رہے، نہ جا، لیکن اٹھ کے نماز پڑھ لی، اب دل کے اندر سکون محسوس ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو آرام اور سکون یہ مختلف الفاظ ہیں، اور ان کا تعلق مختلف جہتوں سے انسان سے۔ آرام کا تعلق کھانے سے ہے، سکون کا تعلق کھلانے سے ہے۔ یاد رکھیں، آرام کا تعلق اپنے جسم کے ساتھ بہتری کرنے میں ہے، سکون کا تعلق دوسروں کے ساتھ بھلائی کرنے میں ہے، اور اصل چیز سکون ہے، آرام نہیں ہے۔ یہ آرام جو ہے یہ عنقریب ختم ہو جانے والا ہے، جو سکون ہے وہ ہمیشہ رہنا ہے۔ سکون کا مطلب اپنی حقیقت کو مطمئن رکھنا، اپنی اندر کو بہترین رکھنا، اسے کہتے ہیں سکون۔ اور ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم کس قدر کوشش کر رہے ہیں آرام کے حوالے سے، کس قدر سکون کے حوالے سے کوشش کر رہے ہیں۔ میری اور آپ کی جتنا بھی جد و جہد ہے، کوشش ہے، معاملات ہیں، ٹوٹل وہ آرام کے لیے، سکون کے لیے نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ ٹوٹلی ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہمیں آرام ملے، ظاہری جسم کو آرام پہنچانے کے لیے بہت کچھ کیا جا رہا ہے، لیکن اس آرام کی وجہ سے اندر کا سکون برباد ہو رہا ہے، پتہ ہی نہیں ہے۔ ہم گناہ کرتے ہیں، بدفعلی کرنے سے انسان کے جسم کو آرام ملتا ہے، اندر کا سکون مٹ جاتا ہے۔ گناہ ایک ایسی چیز ہے جس میں تھوڑا سا مزہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ آرام ہے کچھ لمحے کے لیے، سکون ہمیشہ کے لیے چھن جاتا ہے انسان سے۔ ہم جھوٹ بولتے ہیں اپنی ذات کے لیے، اس میں تھوڑا سا آرام ہے، بعد میں ہمیشہ کے لیے سکون چھن گیا۔ ہم ملاوٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ فریب کرتے ہیں، دھوکہ دہی کرتے ہیں، شراب پیتے ہیں، جوا کے جو بھی گناہ ہے، جب بھی وہ ہم کرتے ہیں
ان کا تعلق ہمارے جسم کے ساتھ ہے، ظاہراً ہمارے جسم کو فائدہ ہو رہا ہے، ملاوٹ کی، کرپشن کی، کچھ آمدن میں اضافہ ہو گیا تو وہ آمدن اس کا تعلق روح سے تو نہیں ہے نا، جسم سے۔ کچھ عرصے بعد، کچھ لمحے بعد وہ آمدنی جو تھی، جو حرام طریقے سے حاصل کی، وہ ختم ہو گئی۔ کچھ لمحے کے لیے جسم کو آرام ملا، لیکن حقیقت روح سے سکون چھن گیا۔ گناہ کرنے سے کچھ لمحہ جسم کو آرام ہے، روح کا سکون ہمیشہ کے لیے چھن جاتا ہے۔ تو میں نے اور آپ نے دیکھنا ہے ہم آرام کے حوالے سے کس قدر کوشاں ہیں، سکون کے حوالے سے کس قدر کوشاں ہیں۔ آرام کا تعلق جسم سے دنیا تک محدود ہے، مرتے ہی یہ آرام کا سلسلہ ختم ہے، لیکن سکون کا تعلق روح سے ہے۔ مرنے کے بعد بھی وہ سکون کے معاملات جو ہم کرتے رہے دنیا کے اندر، مرنے کے بعد قبر میں بھی وہ سکون روح کو ملے گا، حشر کے اندر بھی وہ سکون روح کو ملے گا۔ تو لہذا اپنی کے لیے جو کچھ بھی کر رہے ہیں نا، اپنی ذات کے لیے، اس کا تعلق سکون آرام سے ہے۔ کسی کے لیے بھلائی کریں، اس کا تعلق سکون سے ہے، اور وہ روح کو فائدہ ہوتا ہے۔ آپ دیکھ لیں، آپ خود ذاتی طور پہ جتنا کھائیں گے نا، آپ کے جسم کو فائدہ ملے گا، آپ کے اندر سکون پیدا نہیں ہوگا، جسم کو ذائقہ محسوس ہوگا، آرام ملے گا۔ کسی غریب کی غربت کو دور کریں، کسی کو کھلائیں، آپ کے جسم کو کوئی فائدہ نہیں، آپ کی روح کو قرار ملے گا، آپ کے اندر سکون پیدا ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ کسی کے ساتھ نیکی کریں، بھلائی کریں، ارد گرد نظر رکھا کریں، کون غریب طبقہ ہے، کون غریب گھرانہ ہے، ان میں کوئی اگر بیمار ہو گیا، میں بڑا آدمی ہوں، پیسے والا ہوں، امیر ترین ہوں، اور وہ بالکل لو لیول کے ہیں، ظاہراً غریب ہیں، اگر تم سکون چاہتے ہو، دل کا اطمینان چاہتے ہو، دل کا قرار چاہتے ہو، دنیا اور آخرت میں بہتری چاہتے ہو اپنے لیے، تو چلے جایا کرو وہاں اس غریب گھر کے اندر، کچھ چیزیں لے کر، کوئی فروٹ لے کر جا کے اس کی طبیعت کا پوچھ کر، انتہائی غریب ہیں، کچھ اور معاونت کر کے واپسی لوٹو۔ تو جو اس کے اندر تمہیں سکون ملے گا نا، اور کسی چیز میں سکون نہیں ملے گا، یاد رکھیں۔ قولوا للناس حسنا، اللہ فرماتے ہیں لوگوں کے ساتھ نیکی کرو، نیکی کی بات کرو، بہترین بات کرو۔ لوگوں کے چہروں پر مسکراہٹ لانے کا جو انسان سبب ہے نا، اللہ تعالیٰ اس سے ہمیشہ دنیا میں، برزخ میں، حشر میں، ہمیشہ پروردگار اس سے سکون عطا فرماتا ہے۔ لوگوں کے چہروں پر مسکراہٹ کا سبب بنے، لوگوں کو سکون دیں، آرام دیں، تمہیں پروردگار سکون بھی عطا کرے گا، آرام بھی عطا کرے گا، دونوں چیزیں ہی عطا ہوں گی۔ اگر میں چاہوں نہیں میرا سخت لے جاؤ، عجیب طبیعت ہو، نفرت ہو، ہر کوئی مجھ سے ڈرے، میں بڑا آدمی ہوں، فلاں فلاں، تو وہ انسان انسانیت سے بھی گر گیا۔ انسانیت اسی چیز کا نام ہے کہ ہم پیار محبت دیں، میرے زبان کے ذریعے، میرے لہجے کے ذریعے، میرے انداز کے ذریعے، میرے آواز کے ذریعے لوگوں کو تکلیف نہ ہو کبھی۔ میں لوگوں کو تکلیف دینے کے حوالے سے اپنے ہاتھوں کو بچاؤں، اپنی زبان کو بچاؤں، اپنے پاؤں کو بچاؤں، اپنی آنکھوں کو بچاؤں، اپنے کان کو، سماعت و بصارت، ہر چیز کو محفوظ رکھوں، میرے جسم کے ہر عضو سے لوگوں کو آرام اور سکون پہنچے، میری دنیا اور آخرت خوبصورت ہو جائے گی۔ یہ اسلام کی طبیعت، تو ہم بعد کی بات کریں، یہ انسانیت کی یہ سوچ ہے، اسے کہتے ہیں انسان۔ بلکہ وہ امام غزالی علیہ رحمہ، یہ پہلے کئی مرتبہ آپ نے سنی بات، یہ بات کا تکرار کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بندہ اگتا ہٹ جائے بھائی پھر دوبارہ وہ بات آ گئی، بلکہ میں نے اور آپ نے سوچنا یہ ہے کہ پہلے یہ بات سنی تھی، عمل کتنا کیا تو دوبارہ آ گئی، اب کتنا عمل کروں گا۔ ہم کہتے ہیں یار پہلے یہ سنی ہوئی تھی، بس وہ دلچسپی کے لیے پہلے سنی تھی، اب دوبارہ سن رہے ہیں، یہ نہیں سوچ رہے کہ عمل کتنا کیا ہے۔ اس کا تکرار اس لیے ہو رہا ہے کہ دوبارہ اس کو سوچو، عمل نہیں ہوا پھر کوشش کریں اس پر عمل کرنے کی، ٹھیک ہے نا۔ تکرار کا مطلب کوئی نقص عیب نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے کتنی مرتبہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے میرے بندو اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ بار بار یہی تذکرہ، بار بار یاد دلایا جا رہا ہے، بار بار یاد دلایا جا رہا ہے، اس طرف متوجہ رہو، اس پہ عمل کرو۔ امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ انسان، بہترین انسان تو اس درجے کا ہے کہ اس سے کبھی کسی کو
کوئی ایسا اس کا لمحہ کہ اس کی زندگی سے کسی کو نفع نہ مل رہا ہو، یہ ناممکن ہے. ہو انسان اور اس طرح کا ہو. انسان کی صرف بات ہو رہی ہے، مومن مسلمان الگ چیز ہے. آپ فرماتے ہیں اگر انسان انسانیت سے گر بھی گیا نا، انسانیت سے گر گیا، حیوانیت کی طرف چلا گیا، تو پھر حیوان کے کئی درجے ہیں. پہلا درجہ حیوان کا گائیں اور بھینس کا ہے. گائیں اور بھینس کی طرح ہی ہو جائے، انہی کی طبیعت رکھ لے، انسانیت سے ہٹ کے حیوانیت کی طرف چلا جائے، جانور بھی بن جائے، تو جانور کے کئی درجے ہیں. گائیں اور بھینس پہلا درجہ ہے. گائیں اور بھینس کبھی کاٹتی ہے کسی کو؟ نہیں، بالکل نہیں کاٹتی. گائیں اور بھینس کا گوشت کام کا ہے نا، بڑا کھاتے ہیں، دودھ بھی دیتی ہے. گائیں اور بھینس ہمیشہ نفع دیتی ہیں، کبھی کسی کو نقصان نہیں دیتی. امام غزالی فرماتے ہیں انسان کا مقام بہت اعلیٰ ہے. اگر انسان انسانیت سے گر بھی گیا، حیوان ہو گیا، جانور ہو گیا، تو پھر بھی کم از کم حیوانیت کے، جانور کے پہلے درجے تک رہے. گائیں اور بھینس کی مثل ہو جائے، جانور بن جائے، اگر یہ جانور کا درجہ ہے، اندازہ کرے، محض نفع، کبھی کسی کو کوئی نقصان نہ دینا. لیکن انسان اس سے بھی بہت آگے ہے. انسانیت کا درجہ، مومن مسلمان کی بات کی ہے، بعد کی بات ہے، پہلے انسانیت کی بات ہو رہی ہے. تو فرمایا کہ اگر انسانیت سے گرا، حیوان ہو گیا، جانور کی مثل ہو گیا، تو جانور تو گائے اور بھینس بھی ہے نا، انہی کی طرح ہو جائے، پھر بھی نفع دے، ہر کسی کو نقصان نہ دے. اگر فرمایا کہ اس کے بعد ایک اور درجہ ہے حیوانیت کا، اس سے بھی گر گیا اور اس درجے کی طرف، یعنی اس حیوانیت سے بھی گر گیا، انسانیت سے گرا حیوانیت کی طرف، پھر پہلا درجہ تھا حیوانیت کا، فرمایا یہاں بھی نہ رک سکا تو پھر دوسرا ایک درجہ ہے، کم از کم وہاں تک رک جائے. وہ کون سا درجہ ہے؟ وہ لومبڑ ہے. لومبڑ کا نہ دودھ ہے نہ گوشت کھانے کا ہے، لیکن لومبڑ کسی کو نقصان تو نہیں دیتا نا، کاٹتا تو نہیں نا. فرمایا اگر انسانیت سے گر گیا انسان، حیوان اور جانور ہو گیا، پہلے درجے تک چلا رک جائے، پھر بھی کچھ بہتر ہے. لیکن پھر بھی انسانیت سے تو گرا ہوا ہے نا. اگر انسان دوسرے درجے حیوانیت کے پہلے درجے سے بھی گر گیا نا، پھر دوسرے درجے تک رہے، لومبڑ کی مثل، کسی کو نفع نہیں دے سکتا نا، نقصان تو نہ دینا. اور اس سے آخری درجہ سانپ اور بچھو کا ہے کہ محض کاٹنا، محض نقصان دینا، محض دوسری کی بربادی چاہنا، کبھی نفع نہ دینا. بچھو نہ اس کا دودھ ہے نہ گوشت ہے، سانپ نہ اس کا دودھ ہے نہ گوشت ہے، محض وہ کاٹتے ہیں. میں نے اور آپ نے دیکھنا ہے کہ ہم کیا انسانیت کے درجے پہ ہیں؟ اگر وہاں نہیں ہیں تو کیا گر کر حیوانیت کے درجے کی طرف آ گئے ہیں؟ کیا گائیں اور بھینس کی مثل ہو گئے؟ محض ہم سے نفع ہی ملتا ہے لوگوں کو، کبھی کسی کو نقصان تو نہیں ہوا. اگر ایسا نہیں، دوسرے درجے لومبڑ کی مثل ہو گئے کیا، کہ ہم نے کسی کو نفع کبھی نہیں دیا، تو میری زندگی میں کبھی کسی کو نقصان بھی نہیں ہوا. اور اس سے اگلا آخری جو درجہ ہے، محض نقصان دینا. میں نے اور آپ نے اپنی عدالت میں کھڑے ہو کے اپنے آپ سے پوچھنا ہے کہ میں کس درجے پہ ہوں. تو لہٰذا اگر ہم چاہتے ہیں آرام اور سکون، آرام کے لیے تو کوشاں ہیں، اور یقیناً آرام ملتا بھی ہے ہر حوالے سے، کرپشن، جھوٹ، فریب، دھوکہ دی، کچھ بھی کر کے، مال و متاع جمع کر کے جسم کو آرام پہنچا رہے. سکون کے لیے کس قدر ہم نے کوشش کی ہے. سکون کا تعلق اپنی ذات کے لیے کچھ کرنے میں نہیں ہے، یاد رکھیں. سکون کا تعلق دوسروں کے لیے کچھ کرنے میں ہے، یاد رکھیں. سکون کا تعلق اچھے بولنے میں ہے، سکون کا تعلق اچھا دوسروں کو کھلانے میں ہے، دوسروں کی طبیعت پوچھنے میں ہے، لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق کرنے میں ہے، لوگوں کے چہروں پر مسکراہٹ لانے میں سکون ہے، دل کو قرار ہے، آرام ہے، یاد رکھیں. تو میری اور آپ کی اکثر زیادہ تر یہی کوشش ہے کہ ہم آرام میں رہیں. سکون کو ہم بھول گئے، روحانیت کو قرار دینے میں ہم بالکل بھول گئے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ اپنی زبان کو کے حوالے سے لوگوں کو آرام و سکون پہنچاؤ. ہمارے یہاں ہوتا ہے چھوٹی چھوٹی بات پر، جھگڑے پر پھر نفرت اس قدر ہوتی ہے کہ بس ہم کوشش میں ہوتے ہیں کبھی کوئی انتقام کا موقع ہے، اس کا حشر نشر کر دوں، چاہے وہ جتنا بھی بڑا تعلق والا ہے، سگا بھائی کیوں نہیں، چھوٹے چھوٹے معاملات کی وجہ سے پھر ہم ایز اے فخر بتا رہے ہوتے ہیں کہ فلاں کے ساتھ جو حشر کیا نا، اب یہ یاد کرے گا. اب جو اس کو سنا کے آیا ہوں نا، اس کو نیند نہیں آئے گی، اس کو کھانا بھی کمال کر دیا تو نے. اپنی زبان کے سخت لہجے سے، کڑواہٹ سے اس کے دل کو چیر کے تن میں رکھ دیا.
اب اس کی نیندیں حرام کر دی تو نے، فخر کے طور پہ بتا رہا ہے تو وہ اب کھانا ہی نہیں کھائے گا، تو نے جو سنائی ہے کمال کر دیا تو نے۔ بے کمال تو اس میں تھا کہ تو انتقام اس انداز سے لیتا کہ اسے معاف کر دیتا، اس کی روح تڑپ جاتی، اسے پتہ چلتا میں نے اس کے ساتھ کیا کیا، اس نے مجھے معاف کر دیا، رب تعالیٰ بھی تیرے ساتھ ہو جاتا، اور رب تعالیٰ پھر تیرا وہ کہتے ہیں نا، پتہ نہیں یہ اپنا حضرت علی کا فرمان ہے یا شیخ سعدی کا، فرماتے ہیں کہ اس سے نہ ڈرو جو انتقام لینے کی کوشش کر رہا ہے، اس سے ڈرو جو تمہیں معاف کر رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے جس نے تم سے انتقام لیا اس نے انتقام لے لیا، جس نے تمہیں معاف کر دیا نا اس کا انتقام تم سے اللہ لے گا۔ کیا بنے گا پھر؟ بہترین سب سے زبردست قسم کا انتقام یہ ہے کہ معاف کر دو، تمہیں اجر بھی ملے گا، پھر تمہارا انتقام خود پروردگار لے گا۔ ہماری طبیعت اس کے بالکل برعکس ہے، آرام کے حوالے سے نہیں، سکون کے حوالے سے ہم تھوڑا متوجہ ہوں۔ اللہ پاک مخلصانہ انداز میں ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جی کوئی بات پوچھنے والی ہو تو جی۔ اللہ